جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے مفتی صاحب تو کر لیں۔ جی وہی سوال ہے، شرک فی الصفات انجینئر نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ غلط کیا ہے، میں آپ کی طرح تھوڑی ہوں کہ ڈیفینڈ کروں گا غلط باتوں کو۔ انجینئر نے شرک فی الصفات کیا، بہت اچھی بات ہے۔ شرک فی الذات؟ ہاں بالکل ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو بھائی، تو اگر ایک آدمی نے شرک فی الذات بھی کیا ہو، شرک فی الصفات بھی کیا ہو، تو کیا آپ اس سے ختم نبوت کے مسئلے میں متاثر ہوں گے؟ حق بات جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سوال کا جواب دینے دیں، سوال کا جواب دینے دیں۔ سوال کا جواب غلط آ رہا ہے نا، غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ میرے پاس ابھی 2-3 غیر مسلم آئے ہے نا، ابھی ایک صاحب گوسوامی کے نام سے ہے، انہوں نے کہا جی ایک سنی ہے، یوں ہے وہ، میں نے کہا نہیں اسی کو بھیجو، تم سے بات نہیں کریں گے، تم سے بات تو اسلام اور کفر کے موضوع پر ہوگی۔ یوحان آیا، ہم نے کوئی انٹرٹین نہیں کیا، اسلام اور کفر کے موضوع پر ہوگی۔ ایک آدمی کو آپ مشرک فی الصفات اور مشرک فی الذات مان رہے ہیں، اور آپ باتیں لے رہے ہیں اس سے حدیث اور قرآن کی اور ختم نبوت کی اور کس کس کی، تو یہ کیا یہ پھر حق بات آپ مشرک سے کوئی لیں گے؟ مطلب ہے اگر مشرک یہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو میں کہوں نہیں، اب میں نہیں مانوں گا، مشرک نہیں، آپ نے خود ہی مان لیا کہ وہ شرک فی الذات کر رہا ہے، ابھی تو مانا آپ نے۔ اوہو، تو یہی بات ہو رہی ہے، کیا شرک فی ذات کرنے والا کلمے کے اوپر حق بات نہیں کر سکتا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حق بات کس کو کہتے ہیں؟ حق بات کی تعریف کیا ہے؟ حق بات میرے نزدیک جو قرآن و سننا سے اور علماء نے جس کو سمجھایا ہوگا وہی ہوگی۔ نہیں، حق علماء نے جس کو سمجھایا ہوگا قرآن و سنت سے۔ مان لیجئے آپ ایک آدمی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرک بھی ہے، بتوں کا پجاری ہے، شرک فی الذات کرتا ہے، شرک فی الصفات۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بتوں کا پجاری ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تھاٹ پروسیس۔ پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ میں آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ ایک آدمی حق بات اس وقت کرتا ہے، حق کہتے ہیں کسی چیز کو جو واقع کے یعنی حقیقت کے مطابق بھی ہو اور آپ کا اس پر اعتقاد بھی ہو تو حق ہے، ورنہ نہیں۔ اگر اس پر اعتقاد نہیں ہے، اگر وہ اعتقاد نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہے، یہ حق کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی نے شرک فی ذات اور شرک فی صفات کا ارتکاب کیا ہے، تو اب وہ کچھ بھی کہے گا، اگر وہ اسلام کے وہ بھی بات کرے گا جو اسلام کے مطابق ہو، تو وہ حق نہیں ہو سکتی اس کی زبان سے۔ وہ آدمی نفاق کر رہا ہے، وہ آپ لیں گے مسلمانوں سے۔ ٹھیک ہے، اگر اسی کی بات ثابت ہو جائے قرآن و حدیث سے تو پھر کیا کریں؟ پھر کہیں کہ اب بھی نہیں لیں گے؟ نہیں، وہ پھر آپ جیسا بھی آپ نے خود ہی کہا کہ علماء کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق لیں گے، تو وہ اس کی بات نہیں ہے، وہ پھر علماء کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر آپ اس کو مان رہے تو بہت اچھی بات ہے، وی آر آن دا سیم پیج، ہمارا آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں ہے اختلاف۔ اچھا کہاں ہے اختلاف؟ یہ ہے کہ جیسے میں نے اوپن بولا کہ وہ غلط ہے، کیا آپ ان لوگوں کو جو آپ کے فکس سے تعلق رکھتے ہیں، فکس سے بھی آگے مطلب ہے جو آپ کا سسٹم ہے، کیا آپ ان لوگوں کو غلط کہیں گے؟ اگر غلطی کی ہوگی بالکل کہیں گے۔ تو بس یہی پرابلم ہے نا، پھر اس کا مطلب ہے اگر کوئی انجینئر کو دفاع کرنے آتا ہے، یعنی اگر غلطی نہ بھی کی ہو تب بھی بولے غلط ہے۔ دیکھیں نا، پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں چلے ہولڈ آن، اگر غلطی نہ کی ہو تب بھی غلط کہیں کیا؟ اچھا چلیں کوئی پرابلم نہیں، ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ آپ نے پچھلی سٹریم کے اندر اب obviously بات ہے کہ آپ تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ لے کر آئیں گے نا، تو 10 مرتبہ بالکل لے کر آؤں گا، 10 مرتبہ اس کی وضاحت بالکل لے کر آؤں گا، 10 مرتبہ۔ اور میں ایک چیز اور ایک حوالہ اور میں بتا دوں آپ کو کہ جو ابھی میری نظر سے گزرا، کہ جس میں مولانا اشرف علی تھانوی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس خواب کو شیطانی خواب کہنے پر اصرار کرتا ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، وہ میری غلطی ہو سکتی ہے کہ میں نے غلط سمجھاؤ اور میری تعبیر غلط ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے ایسا ہے۔ تو ان کو پچھلی سٹریم میں آئے تھے، یہ ان کو میں پوری طرح سے سمجھا دیا تھا۔ نہیں سر، اگر آپ نے یہ بول دیا تو کافی ہے۔ سن لیں آپ سن لیں، یہ میں نے نہیں بولا، یہ تو خود انہوں نے بول دیا۔ جی سر آپ پر اعتبار کر رہا ہوں نا، آپ ایک میں سن لیں، آپ ابھی سن لینا، آپ سن لیں، آپ خاموش رہیں، میں مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ یہ پچھلی سٹریم میں آئے تھے، ان کو میں نے بول بھی دیا کہ بھائی جس کو شیطانی ماننا ہے مانے، ہم جو یہ کیونکہ بھائی کوئی قطعی مسئلہ تو ہے نہیں کہ کون سا خواب کیا ہے، نہیں ہے، آپ کو اگر دلیل کی بنیاد پہ لگ رہا ہے کہ وہ شیطانی ہے آپ مانیں، لیکن پھر میں نے ان کو آگے سے کہا کہ لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اس کو روحانی مانے آپ اس کو بھی زبردستی کہیں کہ بھائی نہیں تم بھی شیطانی مانو۔ یہ وہی کر رہے ہیں، ابھی تک وہی کر رہے ہیں
کہ یہ ان کا اس کا اصرار ہے جواب کہ دے دیتا ہوں. نہیں آپ ابھی نہیں، ایک منٹ. ان کا اصرار یہ ہے کہ پوری دنیا، انہوں نے جو بات ایک ضمنی بات کو کسی دلیل کی بنیاد پہ مانا ہے، کوئی پوری ضنی دنیا نہیں اس ہے, کو قطعی طور پہ مانے. کوئی ضنی نہیں ان ہے, کا یہ اصرار ہے. نہیں ہے ضنی, اس پر تو اصرار ہے. پرابلم یہ ہے ارے کہ میرے آپ بھائی، ضنی آپ بنا کو کر نہیں پتا ہے کہ قطعی کیا ہوتا ہے، ضنی کیا ہوتا ہے. قطعی وہ ہوتا چلیں ہے یہ جو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر بتائیں کہ اس شخص نے خواب دیکھا ہے تو وہ شیطانی ہے. میرے بھائی آپ کو پتہ اچھا ہی نہیں چل پا رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ چلیں کچھ جو ہے وہ ایک منٹ میں وہ ذرا ایک نشانیاں چیز شیئر بتائی کر گئی. دیتا ہوں جی, خود ہی دیکھیں حوالہ بھی میری سامنے آ جائے تاکہ مفتی مفتی ایک صاحب منٹ ایک ریکویسٹ ہے. بھائی آپ خاموش رہیے ایک منٹ. آپ بھائی میوٹ کرا ہے, ان میوٹ مت کیجیے گا جب تک مفتی صاحب کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. جی, میں ایک چیز شیئر کر رہا ہوں, تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے. یہ آ گئی, یہ آپ کی اسکرین پر ہے, یہ رہا, آیا اسکرین پر, اس کو شیئر کریں ذرا. جی, تو دیکھیں اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں اگر یہ خواب وسوسہ شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشینی پیدا ہوا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے, لیکن غلط تعبیر دینا صرف ایک وجدان کی غلطی ہوگی جس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا. نہیں زیادہ بھی کہہ سکتے میں نے غلط تعبیر دی. الامداد جماعت ثانی, ٹھیک ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ, اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی خود ہی فرما رہے ہیں, تو بات ختم. اب آپ اگر جی اس کی اوریجنل کاپی بھی ہے مفتی صاحب میرے پاس, یہ امداد جی کے رسالے کی اوریجنل کاپی تو بھی میرے پاس ہے جو انہوں اب نے دیکھیں 5-6 پیجز میں لکھی. اب دیکھیں میرے بھائی ہو کیا رہا ہے, یہ سارے حوالے پہلے لکھے ہوئے ہیں, یعنی کوئی ایسا نہیں کہ ابھی چیزیں نکل کر آ رہی ہیں. میرے اور آپ کے علم میں ہو سکتا ٹھیک ہے ہے, آ جا رہا ہو, لیکن ایک آدمی کہ جس نے اپنا کیریئر اس موضوع کے اوپر بنایا ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے یہ چیزیں نہیں آئی ہوں گی؟ اس کا کیریئر ہی موضوع یہی ہے, اس کا اسپیشلائزیشن ہی یہی ہے, اور وہ ان حوالوں کو چھپا دے اور جو دوسری باتیں وہ لے کر آئے. تو ایسا آدمی یہی حیرانی ہو رہی تھی کیا مفتی قابل صاحب, یہی حیرانی ہو رہی تھی. جیسے ہی وضاحت ملی اسی چیز پر حیرانگی تھی کہ اتنے بڑے ہمارے وہ ہو کر جنہوں نے ایک پورا درس دیا اسلام کا, وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو. تو یہ وضاحت مل گئی, بس اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں کہ میں آگے بڑھوں. لیکن مجھے جی ایک گزارش کرنی ہے. جی جو عاصم افتخار بھائی نے بولا, ان کے ساتھ جھگڑا اس چیز کا نہیں تھا کہ انہوں نے بالکل یہی بات بولی, یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں رحمانی مانتا ہوں تم شیطانی مانو, ہم دونوں کی اپنی اپنی جگہ بات, تم مجھے جی دلائل نہ دو نہ مقدمہ دو, میں تمہیں کیوں سنوں. میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے, یہ بھی کسی حد تک ٹھیک کی بات چلو گزارا ہے. اس کے بعد جب یہاں ادھر سے چلے گئے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ جاہل ہوتے ہیں, غیبت کرنا شروع کر دینا, کیا یہ بھی اسلام نے ان بھائی کو سکھایا ہے وہ کسی اسلامک کی تھاٹ غیبت چینل کرنا صاحب شروع یہاں کر پہ دینا؟ ایڈ ہومینم نہ کریں, ٹھیک ہے, یہاں پہ پرسنل اٹیکس نہیں, غیبت کرنا. ہم بھائی کسی ہماری پالیسیز, تو بھائی آپ آپ نے کے کی میں تھی نا, کمنٹس بھی دیکھا ہوں. نہیں, ہم نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی بھائی, ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پبلک ڈومین میں جو تو اچھی بات ہے وہ بات ہے. بات ہے, پبلک ڈومین میں جو چیز ہے وہ پبلک ڈومین تو میں ہے. میرے سامنے آپ کہیں کے نا, کسی جو پرائیویٹ کہنا بات کی چاہتے ہم ہیں نے میرے کبھی سامنے کوئی کہیں. غیبت نہیں. ایک منٹ, آواز آپ بہت میرے خیال سے وہ پرسنل گفتگو ہے, جی اس کو چھوڑ دیجئے, میرے علم میں بھی نہیں ہے وہ, اور شاید میری اسٹریم میں ہوا بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی مسئلہ ہے وہ آپ عاصم بھائی کی اسٹریم میں جا کر ان سے کلیئر کر لیں. تو کیا بات ہوئی, یہ پرسنل گفتگو. اصل بات یہاں پر موضوع ہے, جو ہمارا موضوع ہے نا, اس پر آپ کو آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس پہ کچھ کہنا ہے؟ جی ماشاءاللہ, جی آپ کی آج کی پریزنٹیشن جو آپ نے کی بہت زبردست تھی, اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کی پریزنٹیشن مفتی مناج صاحب کے ذمہ لگا دیں یا عاصم افتخار بھائی کے, تاکہ یہ آگے بھی فیوچر میں لوگوں کو پتہ چلتا رہے, تاکہ جھگڑے کام ہوں. یہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے, اس سے جو مسلمانوں میں تھوڑی بہت الجھن پائی جا رہی ہے, یہ اس میں کمی آئے گی. یہ بہت اچھا اقدام ہے. دوسرا پوائنٹ سر دیکھیں, انجینئر صاحب کو شاید ہم آپ سے بھی زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوں جتنی ہماری حیثیت ہے. یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم انجینئر صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, بس یہ جو ایک چھوٹا سا گلا تھا وہ آپ نے دور کر دیا, بات ہی ختم ہوگی سر. اگر انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے تو پھر بات ختم ہوگی. اس سے سر یہ ہے کہ امت میں اتفاق پھیلے گا, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو بس یہ اتنی سی بات تھی. اصل دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ سارے حوالے ہمارے یہاں کتابوں میں لکھے پڑے ہیں, ظاہر ہے ہمارے یہاں نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے, یعنی ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے لکھ دیے. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ان تمام حوالوں کو اگنور کر کے
بس ایک جیسے کہ نا کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، یعنی مثال دے رہا ہوں، کسی کو کتا نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کو غلط مت سمجھیے گا، ایک مثال دی ہے میں نے اردو کا محاورہ کہ نہیں جی ہم نے جیسا سمجھا ہوا ویسا ہی ہے، سامنے والا وضاحت کر رہا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا لکھ دیا انہوں نے. کوئی کہہ رہا ہے جی 3 مہینے بعد کیوں لکھا؟ او بھائی یار رسالت 3 مہینے میں چھپتا تھا، اگلے جیسا ہماری اسٹریم ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے تو ہم اگلے ہفتے ہی تو وضاحت کریں گے نا، سوشل میڈیا تو تھا نہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مان لیجئے صاحب کلام کی طرف سے اپنے کلام کی وضاحت آ گئی تو بات ختم. چلیں جی بالکل ختم سر، پھر گنجائش باقی نہیں. باقی سر میں یہ کہوں گا، ایک کمنٹ انجینئر صاحب پر بھی دینا چاہوں گا. انجینئر صاحب کا جو معاملہ ہے سر، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہوا ہے، میں بھی آپ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو اگر علماء اکٹھے بیٹھ کر ان کے ساتھ اس مسئلے پر کوئی گفتگو کریں تو پاسبل ہے کہ وہ بھی میرے بھائی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ علماء ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں، وہاں عالم پہنچتا ہے وہ پولیس منگوا لیتا ہے، وہ جو وہاں پر آرمی کے لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو بھائی کیسے بیٹھے؟ کچھ لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ چلو نہیں ریکارڈ کرتے، آنے تو دو، بات کو کر لو، نہیں کرنی. اس سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک خاص ایجنڈے پر، ایسا لگتا ہے کہ ایک خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، آپ علماء کو اپنے قریبی نہیں آنے دیتے. حضرت ہم تو وضاحت کر بھی دیں، ان کی طرف سے تو ایک وضاحت نہیں ہے، اس کے اوپر چڑھ کر اپنی وضاحت کے اوپر ایسی وضاحت دینا کہ جو خود شرکیہ اور کفریہ ہو. تو یہ بات تو پھر آپ کو ان سے کہنی چاہیے کہ آپ علماء کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے. یہی تو سارے علماء کہہ رہے ہیں تو بھائی بیٹھو ساتھ میں. سر وقت بھائی ایک میں یہاں پہ مجھے تو ان کے بندوں نے بلاک کر دیا تھا، مجھے ان کے بندوں نے لائیو سیشن میں بلاک کر دیا تھا، جو وہ کویسچن آنسرز لیتے تھے اس میں انہوں نے مجھے بلاک کر دیا تھا، کیونکہ میرا ان کا یہ سیکولرزم کے اوپر ان سے بڑی سخت تکلیف تھی، جو سچی ہونی چاہیے تکلیف تھی، تو اس کا اظہار کرنے کی کوشش کی لیکن رزلٹ 0 نکلا. تو چلے ٹھیک ہے، اجازت لیں گے آپ سے. چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات بہت اچھا ہے، آپ نے بات کر دی ہے. بات اصل میں اب مجھے یاد آیا آپ کی آواز میں، سوچا میں نے کہ یار آواز تو جانی پہچانی ہے، نام آپ بدل کر آ گیا. ابھی بصالت بھائی نے آپ کا نام لیا تو مجھے یاد آیا کہ آپ سے ہماری کتنی مرتبہ بات ہوئی ہے. تو میرے بھائی اصل یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہی کہ آپ نے تو تھوڑا مختلف علماء کو آپ سن رہے ہیں، آپ کو حق اور باطل کے درمیان تھوڑی بہت یہ تمیز ہو گئی، لیکن ایک عام آدمی کہ جو کھیت میں لوٹا لے کے بیٹھا ہوا، اس کو کیا تمیز ہے بھائی؟ وہ اس کے لیے تو صرف یہی آپشن ہے نا کہ وہ اس آدمی کو نہ سن کر جو معتبر علماء ہیں ان کی بات مانے، بات ختم ہو گئی. جی سر، میں بڑا خوش ہو کر جا رہا ہوں سر، جزاکم اللہ خیر سر، بڑی مہربانی سر.